ایک بادشاہ کا ایک ہی بیٹا تھا جو بڑا بہادر اور ہنرمند اور ذہین تھا۔ زندگی کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہتا تھا۔ اسے ایک بزرگ کے پاس بھیجا گیا اور اس نے بزرگ کے پاس جا کر یہ درخواست کی کہ میری زندگی کی راہ کو روشن کر دیجیے۔ دانا آدمی نے اس سے کہا کہ جس طرح میں کہوں اس پر عمل کرنا، اور شہزادے نے اس کا وعدہ کر لیا۔ بزرگ دانا نے اسے چند اشارے دیے اور کہا تمہیں اپنے راستے پہ 3 دروازے ملیں گے، ہر ایک پر جو بھی لکھا ہو اسے پڑھ لینا اور تمہارے اندر اس پر عمل کرنے کی خواہش جو ہے وہ ابھرے گی، لیکن تم اس کی پیروی مت کرنا، اور اس سے زیادہ میں تمہیں کچھ نہیں بتا سکتا۔ بوڑھا آدمی یہ کہہ کر غائب ہو گیا اور شہزادہ زندگی کے راستے پر چلنے لگا۔ چلتے چلتے وہ ایک بڑے دروازے کے سامنے پہنچا جس پر موٹے موٹے حروف میں درج تھا دنیا کو تبدیل کرو۔ شہزادے نے سوچا میرا بھی یہی ارادہ ہے، کیونکہ دنیا میں اگر کچھ چیزیں خوش کرتی ہیں تو کئی ایسی ہیں جو میرے لیے خوشی کا باعث نہیں ہے۔ اور اس نے پہلی جنگ کا آغاز کر دیا۔ اس کا دل جوش و خروش اور طاقت سے بھرپور تھا، اور وہ طاقت اس کو اس بات پہ اکسا رہی تھی کہ وہ دنیا کا سامنا کرے اور دوسرے ملکوں پر چڑھائی کرے، انہیں فتح کرے اور اپنی خواہشات کے متعلق ڈھال لے۔ اس نے بطور فاتح اپنے اندر بڑی خوشی محسوس کی، لیکن اس کے دل میں اس طرح اطمینان نہیں تھا جس طرح سے ہونا چاہیے تھا۔ اس نے کچھ چیزوں کو تبدیل کرنے کا تہیہ تو کیا، لیکن بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکا، اور کئی برس اس کشمکش میں گزر۔ ایک بار پھر وہ اس دانا بوڑھے کے پاس پہنچا اور اس نے اس سے پوچھا کہ تم نے راستے میں کیا سیکھا؟ اس نے کہا، شہزادے نے، کہ میں نے سیکھا ہے کہ جو کچھ میرے اختیار میں ہے اور جو میرے اختیار میں نہیں ہے ان کے درمیان فرق کروں۔ پھر یہ سیکھا کہ کسی چیز کا مجھ پر بہت زیادہ انحصار نہیں ہے۔ پھر یہ سیکھا کہ کسی چیز کا مجھ پر بہت زیادہ انحصار نہیں ہے، میرے بعد بھی یہ دنیا اسی طرح چلتی رہے گی۔ بالکل ٹھیک، بوڑھے دانا نے جواب دیا۔ اپنی طاقت اس کام پر خرچ کرو جو تمہارے قوت اختیار میں ہے، جو تمہارے اختیار سے باہر ہے اسے بھول جاؤ۔ یہ کہنے کے بعد بابا غائب ہو گیا۔ تھوڑے عرصے کے بعد شہزادہ دوسرے دروازے کے سامنے سے گزرا اور اس نے اس الفاظ پر غور کیا، لوگوں کو تبدیل کرو۔ شہزادے نے سوچا یہی میرا ارادہ ہے، اور کچھ لوگ خوشی اور مسرت اور اطمینان کا باعث ہیں، جبکہ کچھ ایسے ہیں جن سے میرے لیے دکھ اور انتشار پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ اس نے ہر اس چیز کے خلاف بغاوت کر دی جو انسانوں میں خوشیاں نہیں دیتی ہے یا اس کو ڈسٹرب کرتی ہے۔ اس نے لوگوں کے کردار کی درستگی، نقائص کی اصلاح، اس کے لیے جنگ شروع کر دی، اور اس میں کئی سال گزر گئے۔ ایک دن جب وہ اپنے کوششوں کا جائزہ لے رہا تھا تو اس کی ملاقات اس بوڑھے شخص سے دوبارہ ہوئی۔ تم نے راستے میں کیا سیکھا؟ میں نے سیکھا ہے کہ دوسرے میری خوشی یا ناخوشی، اطمینان یا ناکامیوں کا باعث نہیں ہے۔ یہ وہ مواقع اور حالات ہیں جس سے ہر انسان کا واسطہ پڑتا ہے۔ ان تمام چیزوں کی جڑیں خود میرے اندر ہیں، شہزادے نے جواب دیا۔ تم نے بالکل ٹھیک سوچا اور صحیح فیصلہ کیا۔ دوسرے تم میں جو کچھ بیدار کرتے ہیں وہی کچھ ہے جو تمہارے اندر ہے۔ ان لوگوں کے شکر گزار رہو جو تم میں خوشی اور مسرت کے احساس کو ابھارتے ہیں، لیکن ان لوگوں کا شکریہ بھی ادا کرتے رہو جو تمہارے اندر دکھ اور انتشار پیدا کرتے ہیں۔ اس سے تمہیں زندگی میں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ بوڑھا یہ کہہ کر
غائب ہو گیا۔ کچھ دور آگے جا کے شہزادے کو ایک دروازے کے پاس ایک تحریر نظر آئی، خود کو تبدیل کرو۔ ہاں، یہ بات تو ہے، شہزادے نے دل ہی دل میں سوچا، میں اپنے مسائل کا خود ہی ذمہ دار ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مجھ ہی میں کمی ہے جس پر مجھے کام کرنا چاہیے۔ شہزادے نے خود سے اس بات کا اعتراف کیا اور اس نے تیسری جنگ کا آغاز کیا۔ اس نے اپنے کردار کو سنوارنے کی کوشش کی، اپنی خامیوں کے خلاف جدوجہد کی، اپنی کمزوریوں کو ختم کیا اور ہر وہ چیز جو اسے اپنے اندر ناپسند تھی اسے تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ کئی برسوں تک وہ اس کوشش میں رہا، کہیں اس کو کامیابی ملی اور کہیں اسے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک بار پھر اس کا بوڑھے شخص سے سامنا ہوا۔ تم نے زندگی کی راہ میں کیا سیکھا؟ میں نے سیکھا ہے کہ کئی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم بہتر بنا سکتے ہیں، جبکہ کئی چیزیں وہ ہیں جو ہمارے خلاف مزاحمت کرتی ہیں اور ہم اس مزاحمت کو توڑ سکتے ہیں۔ لیکن شہزادہ بولا کہ اب میں اپنے خلاف جنگ سے تھک گیا ہوں، کیا اس سب کا کوئی آخر بھی ہے؟ مجھے کب آرام ملے گا؟ اس لڑائی کو اب ختم ہو جانا چاہیے، ہر چیز کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ٹھیک یہی تمہارا اگلا سبق ہے، بوڑھے دانا نے جواب دیا اور مزید آگے جانے سے پہلے واپس مڑا۔ ٹھیک یہی تمہارا سبق ہے، بوڑھے دانے نے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ شہزادہ آگے چلا تو اسے ایک عبارت لکھی ہوئی نظر آئی، خود کو قبول کرو۔ شہزادے کو حیرت ہوئی کہ اسے یہ عبارت اس وقت کیوں نہیں دکھائی دی جب پہلے بھی اس دروازے سے گزرا تھا۔ اس کو جواب ملا، جب کوئی لڑائی کرتا ہے تو اندھا ہو جاتا ہے۔ اس نے خود سے اس کی ملاقات پھر اس دانا سے ہوئی اور اس نے حسب معمول اپنا سوال پوچھا، تم نے زندگی کے راستے پر کیا سیکھا ہے؟ میں نے سیکھا ہے کہ نفرت یا انکار میری ذات کا حصہ ہے۔ میں نے سیکھا ہے کہ میں خود کو کیسے مکمل اور غیر مشروط طور پر قبول کر لوں۔ ٹھیک ہے، بوڑھے نے جواب دیا، یہ دانائی میں پہلا اصول ہے۔ اس نے اسے دوبارہ واپس جانے کو کہا۔ جیسے ہی شہزادہ دوسرے دروازے سے گزرا، اسے لکھا ہوا دکھائی دیا، دوسروں کو قبول کرو۔ اب اس نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو پہچان لیا اور اس نے کہا کہ یہ تمام لوگ میرے ساتھ عمر بھر رہے ہیں اور یہی وہ لوگ ہیں جن سے میں محبت کرتا ہوں، اور ان میں کچھ لوگ وہ بھی ہیں جن سے میں نفرت کرتا ہوں، لیکن انہوں نے بھی مجھے بہت ساری چیزوں کو سمجھنے میں مدد دی ہے۔ کچھ عرصے بعد پھر اس کی بوڑھے سے ملاقات ہوئی اور بوڑھے نے پھر وہی سوال کیا، تم نے اپنے راستے پر چلتے ہوئے کیا سیکھا؟ میں نے سیکھا ہے کہ اپنے ساتھ سمجھوتے کے ساتھ ساتھ مجھے دوسروں کی کسی بات پر انہیں مورد الزام ٹھہرانے کی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ ان میں کوئی ایسی چیز نہیں جس سے مجھے خوف کھانے کی ضرورت ہو۔ میں نے سیکھا ہے کہ دوسروں کو کیسے قبول کیا جاتا ہے اور ان سے کیسے محبت کی جاتی ہے، اور یہ محبت بالکل غیر مشروط ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، دانا نے کہا، یہ بھی دانائی کا ایک اصول ہے۔ اب تم پچھلے دروازے سے دوبارہ واپس جاؤ۔ شہزادہ اس دروازے سے گزرا تو دروازے کے پچھلے حصے پر لکھا ہوا تھا، دنیا کو قبول کرو۔ بڑی حیرت کی بات ہے، شہزادے نے کہا کہ میں نے ان الفاظ پر پہلے کیوں غور نہیں کیا۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا، اس دنیا کو پہچان لیا، اس نے اسے فتح کرنے اور تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی اور ہر چیز کی چمک دھمک اور خوبصورتی سے متاثر ہوا۔ یہ وہی پہلے والی دنیا تھی۔ کیا دنیا تبدیل ہو گئی یا اس کے دیکھنے کے نقطۂ نظر میں تبدیلی آ گئی ہے؟ اس کی ملاقات دانا آدمی سے ہوئی تو اس نے پوچھا،
تم نے اپنے راستے میں کیا سیکھا؟ میں نے سیکھا ہے کہ دنیا میری روح کا آئینہ ہے۔ جب میری روح خوش ہوگی تو دنیا بھی خوش ہوگی، جب میری روح اداس ہوگی تو یہ دنیا بھی اداس ہوگی۔ دنیا بذات خود نہ خوش ہے نہ اداس، بس یہ قائم و دائم ہے۔ یہ دنیا نہیں ہے جو مجھے مغلوب رکھتی تھی، بلکہ یہ اداسی کا خیال تھا جو میرے اندر ہوتا تھا۔ میں نے اسے جج کیے بغیر قبول کرنا سیکھ لیا ہے، اسے مکمل اور غیر مشروط طور پر اپنا لیا ہے۔ یہ دانائی کا تیسرا اور آخری اصول ہے، اور اسی میں سرشاری، خوشی اور بقا ہے۔